علامہ صاحب، اس اسلامی ریاست کا خلیفہ کا انتخاب بھی اللہ کرے گا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کا کیا ہے، جس طرح سے داؤد علیہ السلام کا کیا، یا پھر یہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ انسان کرۂ ارض پر موجود یہ مخلوق، ان میں بہت سارے انسان خدا کو نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں سرے سے نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں خدا کو مانتے ہیں، صحیح۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ نہ صرف خدا کو مانتے ہیں، خدا کو اپنا حاکم بھی مانتے ہیں۔ بے شک۔ خداوند متعال خالق ہونا ان کا تقریباً مسلم ہے، کافروں کے پاس بھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ۔ خالقیت کا اقرار کرتے ہیں کفار بھی اچھا۔ کہ خالق وہ ہے، لیکن خلق کے بعد امر کی جب نوبت آتی ہے، حکومت کی جب نوبت آتی ہے، اور قانون اور لا کس کا چلے گا اس کی نوبت آتی ہے، تو یہاں ایک بہت بڑی آبادی ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں، جو اپنی ماڈرنزم اسی میں سمجھتے ہیں کہ جناب انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکومت، ہاں، کہتے ہیں انسانوں پر انسان خود حاکم ہوں۔ صحیح۔ تو انسانوں پر انسانوں کی حکومت تو خدا کہاں گیا؟ یعنی وہ کوئی اضافی چیز ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا، باقی یعنی سب کچھ انسان ہی ہے۔ اسلام ہرگز، اسلام کیا یعنی باقی ادیان بھی، ادیان الہی بھی، اسلام تو خصوصاً ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ خدائی معاملات میں دخل اندازی کی جائے۔ اچھا۔ اور خدائی معاملات میں خلق بھی خدائی معاملہ ہے، امر بھی خدائی معاملہ ہے۔ اچھا، خوب اچھی طرح غور کیجیے گا۔ قرآن مجید میں جس آیت کی طرف جناب مفتی رشید صاحب نے اشارہ کر دیا، اس کا ایک سابقہ ہے، اس آیت کا الا لہ الخلق والامر کا سابقہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ جی، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تخلیق سے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب، تمہیں پالنے والا وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر انہوں نے اختیار اپنے ہاتھ میں لے کے حاوی ہوا، حاوی ہوا۔ یعنی اختیار اس کے ہاتھ میں ہو اور اپنے اختیار کے ساتھ حاوی ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اس نے رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپا، اور یہ رات کی تاریکی دن کی روشنی کے پیچھے پیچھے ہے۔ صحیح ہے۔ اب مثلا اگر آپ اوپر کے قرات میں جا کر دیکھیں زمین کی طرف، تو تاریکی اس کا پیچھا کر رہی ہے روشنی کی، روشنی آگے آگے جا رہی ہے اور اس کے پیچھے تاریکی اس کے اوپر چھا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، ایسے ہی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ذالک تقدیر اچھا، خوب اچھی طرح غور کریں، یہاں آسمانوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، دن اور رات میں تصرف کی بات ہو رہی ہے، اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں کے تابع امر ہونے کی بات ہو رہی ہے، ان کی تخلیق بھی اور ان کا قانون بھی۔ صحیح۔ یعنی اس پوری کائنات کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ بے شک۔ مثلا فرض کر لیں کہ پودوں کا اگنا، پانی کا بہنا، اور ستاروں کا چلنا، اور آگ کا گرم کرنا، جس چیز پر بھی آپ کی نظر ڈالیں گے تو اللہ کی خالقیت بھی اور اللہ کی حکومت بھی واہ واہ، دونوں نظر آتی ہے۔ جو خالق ہے وہی حاکم ہے، ان میں جو اس کی حکومت ہے وہ حکومت تکوینی ہے۔ حکومت تکوینی کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا کوئی گٹلی اگر آپ زمین میں دفن کرتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے، اور وہ پودا آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے، پھر درخت کے اندر
پھول لگتے ہیں، پھر پھل آتا ہے، پھر وہی گٹلی پیدا ہو جاتی ہے. واہ واہ، یہ جو سفر ہے اس کا، اس میں اس کا اختیار نہیں. اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس سفر میں اس کا کوئی اختیار نہیں. یہ تکامل کی طرف جا رہا ہے. یہ گٹلی تکامل کی طرف مسلسل گامزن ہے. اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حکم تکوینی. یہ تکوینی حکم ہے اور درخت پابند ہے. انسان بھی ایک اعتبار سے اسی طرح ہے. اچھا، نطفے سے لے کر انسان بننے تک کا جو سفر ہے، نطفہ، مضغہ، علقہ، جنین، دنیا میں آنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، یہ جو سفر ہے یہ سفر تکوینی ہے. اور اس پر اس کے سفر میں جو قوانین لاگو ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، وہ تکوینی قوانین ہیں. اس میں انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب اگر یہ انسان چاہے کہ جناب میں نوجوانی میں پہنچنے کے بعد کہے کہ جناب میں تو بوڑھا نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں یہیں پہ رکوں گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا، وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. خوب غور کریں. ایک اور سفر ہے انسان کا، اور یہی ترۂ امتیاز ہے کائنات کی تمام چیزوں اور انسان میں، اور وہ سفر ہے معنوی سفر. ایک مادی انسان آہستہ آہستہ مراحل طے کرتے 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 ایک معنوی اور الہی انسان میں بدل جاتا ہے. اس انسان کے اس سفر کے لیے، معنوی سفر کے لیے، کہ جو کہ ہدایت تشریعی کہلاتی ہے، اس کے لیے اسباب ہدایت اللہ نے فراہم کیے ہیں. قانون اللہ کی طرف سے ہے، صحیح، اور اس قانون کے مطابق چلانے والا بھی اللہ کی طرف سے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، خود حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، قرآن مجید قانون، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قانون کے اجرا کرنے والا، اور اس قانون کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کرنے والا، اور اس قانون کے مطابق حکومت کرنے والا پیغمبر اکرم کی ذات ہے. میرے نقطۂ نظر سے جی، جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی ہدایات کے مطابق انسانی معاشرے کی رہنمائی اور حکومت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے مقرر تھے، اسی طرح پیغمبر کے بعد بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. من جانب خدا ہوگا. من جانب اللہ ہو. اچھا، ہاں، کیا وَلَكُلَّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہاں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی. ہر قوم کے لیے ہادی خدا کی طرف سے، ہر خدا کی طرف سے. یہ اس آیت میں تو نہیں ہے بہرحال کس آیت میں؟ کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے خدا کی طرف سے. یہ ایک کوشچن مارک ہے. ہادی یعنی وہ ہادی خدا کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوا ہوگا؟ یہ ممکن آپ کے ہے؟ خیال میں نہیں، ایسا نہیں اچھا. ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ایک چیز. دوسری آیت صحیح. غور کریں. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں پر حکومت کی ہے، یہ حکومت بھی خدا کی عطا کردہ ہے، ورنہ اصل حکومت تو خدا کی ہے. الا لہ الخلق ولہ الامر. یہ علامہ اختصاص کے لیے مولانا صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اختصاص کے لیے جس طرح تخلیق خاص ہے خدا کے ساتھ، امر بھی خاص ہے خدا کے ساتھ، صحیح، حکومت کرنا بھی خدا کے ساتھ خاص ہے. مگر یہ کہ خدا کسی کو حاکم بنائے، اس کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ہو تو کسی کو حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. صحیح، جمہوریت اور اسلام میں یہ فرق ہے. جمہوریت کہتی ہے کہ جناب انسان حاکم ہے انسان کے اوپر. بھائی انسان کو کس نے حاکم بنایا؟ صحیح، یعنی یہاں بیچ میں کوئی خدا ہے یا نہیں؟ اچھا، اسلام کہتا کہ نہیں، اللہ ہی حاکم ہے، حکومت بھی اس کی ہے، قانون بھی اس کا ہے. وہ کسی کو حاکم بنائے تو وہ اس کو حق حکمرانی حاصل ہے. اچھا. اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق حکمرانی خدا نے عطا کی تھی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ آیت اس کے حکمران ہونے کی دلیل بھی ہے. اور چونکہ اس کو اللہ نے حاکم بنایا تھا، اسی لیے اس کی اطاعت بھی واجب قرار دی ہے.